الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا وغیرہ سب کچھ جائز بھی ہو جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالی اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بہت ہی بڑے عاشق رسول حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بیداری کی حالت میں 75 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ میں حجر اسود کے پاس سو رہا تھا کہ میں نے ایک ہولناک خواب دیکھا، جس کی وجہ سے مجھ پر بہت زیادہ ہی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ پھر میں ایک قریش کاہن یعنی قسمت کا حال بتانے والے کے پاس آیا اور بتایا کہ میں نے رات میں ایک درخت دیکھا جس کی اونچائی آسمان تک اور شاخیں مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں، اس درخت سے نکلنے والے نور کی چمک دمک سورج کی روشنی سے 70 گنا زائد ہے۔ اس کے سامنے
عرب و عجم سجدہ ریز ہیں اور اس کی عظمت، نور اور بلندی میں ہر آن اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ایک لمحے وہ چھپ جاتا ہے تو دوسرے ہی لمحے ظاہر ہو جاتا ہے۔ قریش کی ایک جماعت اس کی شاخوں سے چمٹی ہوئی ہے، جبکہ دوسری جماعت اسے کاٹنا چاہتی ہے۔ جو ہی یہ جماعت اسے کاٹنے کے لیے قریب پہنچی تو ایک نوجوان نے انہیں پکڑ لیا۔ اس جیسا حسن و جمال کا پیکر اور نظافت و خوشبو سے معطر نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اس خوبصورت نوجوان نے اس جماعت کے لوگوں کی کمریں توڑ ڈالی اور آنکھیں نکال دی۔ میں نے درخت کا پھل لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر کچھ نہ لے سکا۔ بالآخر میں نے پوچھا کہ اس کا پھل کون لے سکتا ہے؟ جواب ملا، صرف وہ لوگ جو مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ پھر میں خوفزدہ حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کاہن کے چہرے کو دیکھا تو اس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ پھر اس نے تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، تمہارا خواب اگر سچا ہے تو تمہاری پشت سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا، اور ایک مخلوق اس کی خوبیوں کو دیکھ کر اس سے وابستہ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نور کو خواب میں دیکھا وہ 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی بروز پیر صبح صادق کی روشن و منور سہانی گھڑی میں ہمارے پیارے آقا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور بن کر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتے ہی ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آ گیا، 14 کنگرے گر گئے۔ ایران کا آتش کدا جو 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا، اور کعبے کو بھی وجد آ گیا۔ سبحان اللہ۔ چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے، آ گئے بدر و دجا اہلا و سہلا مرحبا، آ گئے خیر الورا اہلا و سہلا مرحبا، شاہ انبیاء اہلا و سہلا مرحبا، مظہر ذات العلا اہلا و سہلا مرحبا، مصطفیٰ مجھتبیٰ
چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا بالا سے بالا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لگ رہا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خلق کے حاجت روا اہلا و سہلا مرحبا دافع رنج و بلا اہلا و سہلا مرحبا آمینہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی مرحبا صلی علی اہلا و سہلا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا قرشی کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا صادق کی آمد مرحبا زاہد کی آمد مرحبا امین کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے بلوں دے گرے دب دبا آمد کا تھا اہلا و سہلا مرحبا سوئی قسمت جاگ اٹھی اور سب کی بگڑی بن گئی باب رحمت واہ ہوا اہلا و سہلا مرحبا آتے ہی سجدے میں آتے ہی سجدہ کیا اور رب قبلی امتی کی زباں پر تھی دعا اہلا و سہلا مرحبا خوب جھومو آسیو وہ مسکراتے آ گئے شافع روزے جزا اہلا و سہلا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا قرشی کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا صادق کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نعرہ رسالت صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں رحمت عالمیہ محبوب رحمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نور نظر
اور لخت جگر کو دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کی آزاد کردہ کنیزہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ شرف پایا۔ ان کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حصے میں آئی۔ اور جن جن خوش نصیب بیبیوں نے پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، ان میں حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نام بھی شامل ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، جن خوش قسمت بیبیوں نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، ان تمام عورتوں کو دولت ایمان بھی نصیب ہوئی۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دولت ایمان کے علاوہ مزید جن برکتوں سے مالا مال ہوئی، آئیے ان سے متعلق پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف میں ہونے والے چند واقعات سنتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں، شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جایا کرتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول کی وجہ سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی تھی۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شیر خواری کے معجزات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ کو چلی۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے مجھ میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا، روتا اور بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس میں بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر یعنی کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ چل نہ سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا، اور پھر یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور قبیلہ بنی سعد کی عورتوں نے دودھ پلانے کے لیے گھر گھر جا کر بچوں کی تلاش شروع کر دی، اور تمام عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے بچے مل گئے، لیکن حضرت حلیمہ کو دودھ پلانے کے لیے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد بالآخر حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور پر نور
شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دودھ سے بھی زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، مشک و عنبر کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، سبز رنگ کا ریشمی لباس کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پشت کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے چاہا کہ آپ کو نیند سے بیدار کروں، مگر میں تو آپ کے حسن و جمال ہی میں کھو چکی تھی۔ پھر میں نے آہستہ سے قریب ہو کر آپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر سینہ مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اپنی ننھی آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھنے لگے۔ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف نظر کی، آپ کی مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمانوں کی طرف پرواز کر گیا۔ میں نے شوق محبت میں آپ کی دونوں چشمان کرم کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیا۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، کاف گے سوہادغن یا ابرو آنکھیں عین صاف، کاف گے سوہادغن یا ابرو آنکھیں عین صاف، کاف گے سوہادغن یا ابرو آنکھیں عین صاف، کاف گایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اس شعر کی وضاحت یہ ہے، کاف ہا یا عین صاد، یہ سورہ مریم کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں۔ ان کی ایک عاشقانہ تعبیر کرتے ہوئے سید امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف سے مراد حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گیسو مبارک ہیں کہ جس طرح کاف مخصوص حلقے و دائرے کی طرح ہوتا ہے، اسی طرح گیسو مصطفیٰ بھی ایک دلکش حلقے کی شکل میں ہے، اور ہا سے دہن مصطفیٰ مراد ہے کہ جس طرح ہا منہ کی طرح گول ہوتی ہے، اسی طرح دہن مصطفیٰ بھی حسین گولائی میں ہے۔ یا سے ابرو مصطفیٰ مراد ہے کہ یا کی صورت بھی ابرو کی طرح مانند ہوتی ہے، اور عین اور صاد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی شکلیں بھی آنکھوں سے ملتی جلتی ہیں۔ الغرض کاف ہا یا عین صاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کو بیان کیا گیا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ اللہ عز و جل کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور سرور کائنات شاہ فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ دودھ پلانے بیٹھے تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا عز و جل کی شان دیکھیے، حضرت حلیمہ کہ اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔
ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دھویا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور رات بھر سکھ اور چین کی نیند سونا ان کو نصیب ہوا۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ کا شوہر سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا واقعی مجھے بھی یہی امید ہے۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے بڑے آج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے آج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ اٹھی چار سو نے سراجم منیرا، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں، بڑے آج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے آج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے آج پر بے خدا آ گئے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان کو اپنی آمد کا شرف کیا بخشا، ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی۔ آپ کے وجود مسعود کی برکتوں سے نہ صرف حضرت حلیمہ سعدیہ نے حصہ پایا بلکہ ان کے جانوروں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خوب خوب فیوز و برکات حاصل کی۔ چنانچہ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کے گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی
تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چرواؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشو نما دوسرے بچوں سے نرالی تھی، یعنی جسم شریف کا بڑھنا دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ دن بھر میں پیارے آقا آمینہ کے دلربا حلیمہ کے پیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں اتنی نشو نما اور توانائی آ جاتی جتنی عام طور پر بچوں میں ایک ماہ میں آتی تھی۔ حضرت سیدنا امام عبداللہ مروزی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 2 ماہ ہوئی تو بچوں کے ساتھ گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ 3 ماہ ہوئی تو اٹھ کر کھڑے ہونے لگے۔ جب 4 ماہ ہوئی تو دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے۔ 5 ماہ ہوئی تو چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے۔ جب عمر مبارک 6 ماہ کو پہنچی تو تیز چلنا شروع فرما دیا تھا۔ 7 ماہ کو پہنچی تو ہر طرف اچھے طریقے سے دوڑتے تھے، اور جب 8 ماہ کے ہوئے تو یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی، اور جب 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دی، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 ماہ کی ہو گئی تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی میں سبقت لے جاتے اور فرماتے للہ درک یا نفس انا ابن عبد المطلب، یعنی اے نفس تجھے خدا بھلائی دے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ انہی ایام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا میں طاقت کے اعتبار سے ایک مضبوط ترین عرب ہوں، نیزہ بازی میں ان سب سے زیادہ بہادر، دین میں سب سے اعلیٰ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبل، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابل، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن شریف کے حسن و جمال و خوبصورتی اور خدا کی پسندیدہ صورت پر لاکھوں سلام ہو۔ صلو علی الحبیب۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے حصول برکت اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی چند مزید پیاری پیاری اداؤں کے بارے میں سنتے ہیں۔ چنانچہ سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں پیدا ہوتے ہی جو کلام فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے جھولا جھلاتے تھے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے تو آپ کی علامات نبوت نے دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ آپ جھولے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسی معجزے کا نقشہ کھینچتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش میں فرماتے گئے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں کھلونا نور کا، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، ہاں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوگے بلبلیں پڑھتی یہ کلمہ نور کا، نور والا آیا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ شامل ہو جائے، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، ہاں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، کریم کی آمد مرحبا، صادق کی آمد مرحبا، حامد کی آمد مرحبا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بارہویں کے چاند کا مجھ چاک سجدہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجھ چاک سجدہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا، وقت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، ہاں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، پر والصلاۃ والسلام
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلو علی الحبیب صلی اللہ اللہ تعالی محمد وعلی میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کا آغاز فرمایا تو بسم اللہ شریف پڑھے بغیر کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے کوئی چیز لی۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دوران شیر خوارگی یعنی دودھ پینے کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام و آسائش تھی۔ جب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہلانا چاہتی تو غیب سے کوئی مجھ پر سبقت لے جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیگر بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ گریہ و زاری کرتے۔ فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ مثلا حضرت آمنہ کو مکہ میں بیٹھ کر قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائی دینا، بطن اقدس سے نکلنے والے نور سے پوری دنیا کا روشن ہو جانا، ایوان کسریٰ کے 14 کنارے ٹوٹ کر گر جانا، ایران کے آتش کدہ کا بجھ جانا، جانوروں کا ایک دوسرے کو مبارکباد دینا وغیرہ وغیرہ، اس عظمت پر ہمیشہ رحمت الہی برستی رہے اور آپ کی کھیل کود کی طرف مائل نہ ہونے کی پیاری پیاری عادت پر لاکھوں سلام ہو۔ روزانہ ایک نور آفتاب کی مانند سرکار دو جہان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا، جو آپ کو ڈھانپ لیتا اور پھر چھٹ جاتا۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ایک روز حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تھے کہ چند بکریوں کا گزر ہوا، ان میں سے ایک بکری آئی اور جلدی سے اپنا ماتھا زمین پر رکھا یعنی سجدہ کیا، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کا بوسہ دیا، سر اقدس کو بوسہ دیا اور وہ واپس چلی گئی۔ چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو رہا ہے، آپ کے حکم سے درختوں کو بولنے کی قوت مل رہی ہے،
جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے ہی مرجع نہیں گئے بلکہ مرجع عالم گئے، یعنی تمام مخلوق آپ کی طرف ہی رجوع کرتی ہے، تو یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب کی پناہ گاہ ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی ادائیں کتنی خوبصورت تھیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جھولے میں چاند سے کھیلا کرتے۔ آپ عام بچوں کی طرح روتے چلاتے نہ تھے۔ آپ نے جب گفتگو کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے اللہ عز و جل کا مبارک نام لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کام کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیتے اور لین دین میں ہمیشہ سیدھا ہاتھ ہی استعمال فرماتے تھے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے کہ اس سے کام میں برکت ہوتی ہے، اور جس کام کی ابتدا بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا کھانے کھلانے، پینے پلانے، رکھنے اٹھانے، دھونے پکانے، پڑھنے پڑھانے، چلنے چلانے، اٹھنے اٹھانے، بیٹھنے بٹھانے، بتی جلانے یا پنکھا چلانے، دسترخوان بچھانے بڑھانے، بچھونے لپیٹنے بچھانے، دکان کھولنے بڑھانے، تالا کھولنے لگانے، تیل ڈالنے، عطر لگانے، بیان کرنے، نعت پاک سنانے، جوتی پہننے، امامہ سجانے، دروازہ کھولنے بند کرنے، الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جب کوئی معنی شرع نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو یہاں بیان سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سوڑی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سوڑی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا، کالیاں زلفاں والا، دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، 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 کہندی حلیمہ مکھ ویکھ لج پا
دا کے دیے حلیمہ مکھ بیک لج پالدا لب کے لے آوا کہ تو سونا تیرے نال دا لب کے لے آوا کہ تو سونا تیرے نال دا چودھویں دا چن تے عرش دا تارا چودھویں دا چن تے عرش دا تارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا کالی زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا کالی زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ہے مجھے کوئی رب نے بنایا نہیں یار ہے مجھے کوئی رب نے بنایا نہیں دید میرے نبی دی اے رب دا نظارہ دید میرے نبی دی اے رب دا نظارہ قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ یقیناً دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا واحد حل اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ کیا ہے سب سے پہلا فرض؟ مگر افسوس کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے،
نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کا نور ہے، اور نماز میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، اور نمازی کو کل بروز قیامت پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ بے نمازی سے رب تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا زندگی بے حد مختصر ہے، یقیناً سمجھدار وہی ہے جو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہے۔ کئی ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، اے آدمی کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنگی و وحشت کا گھر ہوں، مگر جس کے لیے اللہ تعالی مجھے وسیع کر دے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا چراغ قبر میں ساتھ لیتا جائے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے، ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا اس کا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپراسی، سیٹھ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور، اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رہی، نماز قصداً قضا کی، رمضان المبارک کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، خواتین نے باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ غیبت چغلی کی عادت رہی، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑھی منڈواتے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا، تو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ہاں، جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی، رمضان المبارک کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھے، مسلمانوں کو گلی گلی کوچا کوچا نیکی کی دعوت دی، قرآن کریم کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوا تو انشاءاللہ العزیز اس کی قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریا موجے مارتا رہے گا،
اور نور مصطفیٰ کے چشمے لہراتے رہیں گے۔ تو آج کے اس اجتماع میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اٹھنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جتنی نمازیں قضا کی گئیں انہیں ہم جلد سے جلد ادا کریں گے۔ ماہ رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں کریں گے۔ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے بھی نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے یہاں نیتیں کی ہیں اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب منقبت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ تمام ساتھ دیں گے میرا انشاءاللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جس کے ہاتھوں میں گے ذوالفقار نبی، جس کے ہاتھوں میں گے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں گے راغبار نبی، تختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، تختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی یہ چلی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کے کنبے میں رس میں شجاعت چلی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی۔ نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے صحابہ کرام سے عشق و محبت کا اظہار کیجئے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین مصطفیٰ جنتی جنتی، ہر زا جائے نبی
نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، نعرہ حیدری جس کو شاہ ولایت کا درجہ ملا، جیتے جی جس کو جنت کا مژدہ ملا، سید دو جگہ جس کو رتبہ ملا، سید دو جگہ جس کو رتبہ ملا، سلسلے سارے جس پر ہوئے مرتگی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا، نعرہ حیدری، وہ خیبر شکن اور شیر خدا، وہ خیبر شکن اور شیر خدا، نام سے ان کے گھر جو کلفت ٹلی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی۔